جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب زیب ممبر ہون گے. انہوں دی تشریف آوری واسطے بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد و آل محمد. جڑے پیچھے احباب تشریف فرماؤ اگے آ جاؤ تاکہ ان بندے جڑے گئے نو بھی انشاءاللہ آ جان گے. جڑے تسی بیٹھے ہو تسی تے کم از کم اتھے آ جاؤ گے. صلی اللہ یہ پیچھے کر. اچھا ایک دفعہ پھر زبانوں معطر کرو بلند آواز نال صلوات پڑھو. صلی اللہ. اچھا چہرہ کی طرف دو، چہرہ کی طرف دو، مائک بھی کر. ہاں جی تھلے ان مائک نو کے کر. بسم اللہ. اس کی لیمپ کم جی کر. وائر نیچے سے نکالو چل اس سے ایکو کم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ کیجئے صلوات بلند آواز سے. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب صف اعضاء پہ بیٹھتے ہیں تو یقیناً ذہنوں میں دعائیں ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی نہیں. انہی کا صدقہ میرا مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس کے لیے دعا کریں. برگیڈیئر صاحب کا بابا جی شبیر حسین شاہ جی کو مالک صحت والی زندگی عطا فرمائے. سید صاحبان کے یعنی بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کے میرا مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں. خصوصی دعا فرمائے مالک ہمارے ملک پہ رحم فرمائے. سوبر چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ملک کی سالمیت کی دعائیں کرتے رہا کریں کیونکہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہو سکتا اس نے اپنے دین سے مخلص کیسے ہو. مہربانی سے لہذا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرمائے اور سرحدوں پہ جاگنے والے ماؤں کے بیٹوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. اور سب سے بڑی دعا ہے
ولی الامر ولی العصر مولا کے ظہور پاک میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے. لمبی زحمت نہیں دوں گا، بس ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات ہے جو سارے صاحبان یقیناً پڑھیں. اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. صاحبان محترم، اللہ کی اس کائنات میں نا جی مذہب بھی بہت سے ہیں اور مذہبوں کے رہنما بھی بہت سے ہیں. کون کس مذہب پہ ہے میرا خیال ہمیں نہیں الجھنا چاہیے. ہر بندے کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے. لہذا میرا خیال ہے ہم اس بحث میں پڑھیں گے تو یہ مناسب ہی نہیں ہے. لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے نا، نہیں کوئی بات ٹھیک ہے، میں خود ہی کہہ رہا ہوں. یہ جو ہے نا ساؤنڈ اونچا کرو، آواز اونچی کرو، لوگ کی کراچ بہ کے سنن، اس بات سے نکلو. حسین اتنا سستا ہے. یہ مزاج بدلو یار. اور جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے نا اس نے آنا ہی آنا. مہربانی سر، بہت شکریہ سر. لہٰذا یہ بات بڑے ماشاءاللہ نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے یہاں پہ اس سالانہ مجلس اعظام میں، اور بڑا علاقے کے سوبر نمائندہ لوگ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. یہ میں فکرہ بیٹا پھر کہہ رہا ہوں کہ مذہب جو جہاں پہ ہے ہمیں کوئی بحث ہی نہیں، لیکن جہاں تک رہبروں کا تعلق ہے نا، رہبروں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور پہ ہے ہی. مہربانی صاحب، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. رہبروں کے معاملہ میں جو کرم، میرے سامنے پنچایتی چہرے بیٹھے ہوئے ہو، میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا، میں یہ بات کسی کے کان میں کہہ رہا ہوں کیمروں کی موجودگی میں. اور یہ کیمرے میں نے ہمیشہ کہا ہے یہ تو بندے کو مکرنے بھی نہیں دیتے. کاش یہ غدیر پہ بن جاتے. زمانہ آج خود دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا. بازو کس کا تھا. اللہ زندگی دے تبلیغی جماعت کے مولانا طارق جمیل صاحب کو، جنہوں نے صدیوں کا رولا ختم کر دیا تبلیغی مجمع میں یہ کہہ کے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو، انہیں مولا علی کا. جاگیں گے آپ زحمت فرمایا. برگیڈیئر صاحب کو اللہ زندگی دے، وامق شبیر کو، واسق شبیر کو. مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو نہ بندے فیتا مار کے بائیو ہیں کہ نعرہ حیدری کہنے والے ایکو لائن چے بین گئے. او بسم اللہ، مہربانی سے بہت شکریہ. میں آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا کیونکہ میرے بھائی نے نعرہ حیدری کہا، بزرگوں نے کہا. میں کیونکہ آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ممبر پہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے بندوں نے یا علی نہیں کہا کرو. یہ نہ ذہن میں رکھو کہ ذاکر مولوی کی مجلس بڑی ہو جائے گی. ذاکر مولوی کون ہوتے؟ میں آپ سے گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ سکتا، اللہ جانے قبر کی تنہائی میں یا علی کہہ سکتا. مہربانی سے مشترکہ سر یا علی. اب جیئے،
آپ زندہ و سلامت رہیں سر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد. اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کر لوں سر. میں نے کہا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے نا ہمارے دیکھیں کچھ اہل سنت علماء جو ہیں وہ مجالس سے بھی خطاب کرتے ہیں. اگر وہ کوئی بات کر دیں اہل سنت علماء مجلسوں میں آتے ہیں, ان کے خطابات ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی بات کہتے نا مولا کی فضیلت میں تو پھر ان کا قبیلہ کہتا ہے شیعہ نو راضی کردہ پھر. لیکن مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو لفظ کہے نا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, انہیں مولا علی کہا کرو, طارق جمیل صاحب نے شیعہ مجمع میں نہیں کہا, بلکہ انہوں نے تبلیغی مجمع میں تبلیغی پبلک میں خطاب کرتے ہوئے یہ فقرے کہے تھے. یہ نیٹ پہ گوگل پہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ طارق جمیل صاحب نے کہا کہ حضرت اوروں کو کہا کرو, انہیں مولا علی کہا کرو. اور پھر طارق جمیل صاحب نے اپنی بات کو دلیل سے ثابت کرنے کے لیے تبلیغی دوستوں میں رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھی جو آپ کو یاد ہے کہ آخری حج کے بعد وہ غدیر والے صحرا میں اس نے ڈائریکٹ اسے پہلی دفعہ رسول کہہ کے بلایا, نہیں تو کبھی مزمل کہہ کے بلاتا تھا, کبھی مدثر کہہ کے, کبھی یاسین کہہ کے. یعنی میں فقرہ کہہ رہا ہوں, پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے ہو, جتنے لاڈ اللہ نے محمد کے دیکھے ہیں نا. آپ شیعہ سنی موجود ہو, میری بات کی تائید فرما. یہ میری طرف دیکھیں, میرے بھائی آ گئے بیٹھ گئے. سرکار میں تہاڈی زیارت کر رہے ہیں, جو بھائی آئے گا میں دیانتداری سے رپورٹ دوں, لیکن یار ممبر کی طرف دھیان رکھو. متوجہ ہے سرکار؟ یعنی بخدا جتنے لاڈ سمجھ دے ہے ہو, میں نے تینجے لگ رہا ہے میں جرمنی چے خطاب کرنا. جتنے لاڈ پیار اللہ نے اس حبیب کے دیکھے, میری جان جس روپ میں دیکھا وہی روپ اچھا لگا. کندھے پہ اگر ردا کمبل آ گیا او میرا مزمل نبی, اگر کندھے پہ چادر رکھ رہی میرا مدثر نبی. کبھی کملی والا نبی, کبھی چادر والا نبی, کبھی یاسین نبی, کبھی طواہا نبی. زلفوں کی بات آئی واللیل سے خطاب کر دی, آنکھوں کو دیکھا ما ذاق البصر کا خطاب دے دی. ساری زندگی اللہ اللہ. لیکن جس ملک میں جس معاشرہ میں میں اور آپ رہتے ہیں, یہاں بندوں کو اپنا اسٹائل ہے, انہوں نے مرضی کی چیزیں چن لی. یعنی اللہ نے مزمل بھی کہا مدثر بھی کہا, انہوں نے مدثر کو چھوڑ دیا, مزمل پہ سوئیاں اٹک گئے. مزمل کملی والا نبی, کملی والا نبی, کملی والا نبی. ایک گھر شیعہ دا ہوتا ہے, 7 مسیتاں کہہ رہی ہوتی ہیں کملی والے نے فرمایا, کملی والے نے فرمایا. وہ تو ضد بنا بیٹھے. شیعوں نے کب کہا ہے کہ حضور کے گھر میں کملی نہیں تھی؟ میری بات پہ شاید سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی, اللہ کرے آپ کی آواز بھی مجھ تک آ جائے. ہم نے کبھی انکار کیے کہ جی سرکار کے ہاں کملی نہیں تھی؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر سرکار کے گھر میں کملی تھی تو چادر بھی تھی. میرے کیا کہنے, اگر حضور کے گھر میں کملی تھی تو چادر بھی تھی. لہذا میری دوستوں سے اپیل ہے, موسم تقسیم کر لو. سردیوں میں کہا کرو ہمارا کملی والا نبی, گرمیوں میں کہا کرو چادر والا نبی. کون باریکیوں کا لطف لیتا ہے مجھے نہیں اندازہ, لیکن یار بڑی عجیب صورتحال ہے. اب سارے موسم میں سارا سال کملی والا کملی والا. موسموں کو قریب کرو. عجیب لگتا ہے
18 जेठ 19 से 20 और जून जुलाई की गर्मी हो और मसीतों आवाज है कमली वाले ने फरमाया। बंदा सोचेगा यार हमारा नबी सर्दियां गर्मियां, और जून जुलाई में कहा करो चादर वाला नबी। ओए हो, अल्लाह करे आप इस बात के करीब आ जाएं, इस फिक्रे पे ध्यान दे। सारा साल कमली वाला इसलिए कहते हैं कि कमली वाला कहो, जहन में अकेला नबी आता है। अगर चादर वाला कह दिया वहां पंजतन पूरे हो जाते हैं। क्या कहने आप जिए। सैयद मेहरबानी सर बुलंद जवाब दे। वो तो वजह है सरकार। मेरी जान अल्लाह आपको जिंदा और सलामत रखे, सेहत वाली जिंदगी, इस जिक्र का सदका सबको नसीब हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मतलब आप एक मर्जी की एक चीज उठा के उसी को लिए फिरते। भाई या यो अल मुदस्सिर कुरान में नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से बात ना करनी कि अगर चादर जहन में आ गई फिर बच्चे पूछेंगे उस चादर में था कौन। आप जी क्या निखरा निथरा माहौल है। मैं एक बात मुझे याद आ गई, बातों से बातें निकलती हैं और टाइम ही खत्म हो जाता है। मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना इस्माइल मरहूम, अल्लाह करे नाम आपके जहनों में और होना चाहिए, मुबल्लग आज़म सरकार इस्माइल मरहूम, आप जिए मालकून के तरह बेलौस वकील थे जनाब सैयदा। मैंने 7 साल क़िबला की तलमीज़ी में गुजारे हैं। क़िबला की गुफ्तगू, उनकी बहसें, उनके मनाजरे सुन के यूं महसूस होता था कि जैसे बीबी ने बहलोल की बची हुई खैरात मौलवी इस्माइल को। कसम खुदा, ये नहीं है कि मेरे उस्ताद थे मैं इसलिए बात कर रहा हूं, नहीं, उनकी खिदमात ही बड़ी। मैंने खुद जाती तौर पे सुना, यानी क़िबला की दरसगाह में जिसका नाम दरस आले मोहम्मद था, क़िबला मौलाना इस्माइल साहब के सीनियर शागिर्दों में अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी साहब थे। मैं मौलाना इस्माइल साहब का, मैं सैयद रियाज हुसैन रिजवी, कैमरे लगे हुए हैं, मैं सबसे जूनियर शागिर्द हूं। ये बड़े शागिर्दों में अल्लामा ताजुद्दीन साहब, खादम बुखारी साहब, कारी जान मोहम्मद साहब, फाजिल अलवी शहीद, ये सारे सीनियर। आपने बस हमें बेनियाजी से सुन लिया। ये ताजुद्दीन हैदरी साहब वो हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस सज्जाद शाह होते थे ना, उनकी अदालत में मनवाया था कि अलीजन वलीउल्लाह के बगैर दीन है ही। मेहरबानी बेटा। और मुझे बड़ा अजमा, ये नहीं कुछ बंदों को अलीजन वलीउल्लाह की, मुझे याद है एक साहब मुझे बातों से बातें, फिर मैं कह रहा हूँ, एक साहब कहने लगे रिजवी साहब ये जो अलीजन वलीउल्लाह है आप जो पढ़ते हैं शिया हज़रात, मैंने कहा जी इसका कोई फ़ायदा भी है। मैंने कहा जी आपकी जॉब कहने लगे जॉब नहीं है, दुकानदार हूँ। मैंने कहा इसलिए फ़ायदा पूछ रहे हो? भाई फ़ायदा है तो सौदा पा लीजिए। ओए हो, पीछे ना रहा करो। जेड़े बंदे मैनू घूरते हो, मेरा कोई लैन देन दा रौला है तुहाडे नाल यार, मतलब खुले चेहरों से बैठा करो। मतलब यूं साकिर मौलवी को चुपचाप देखते रहना, बंदा रौले च पै जाता है। केड़ी एजेंसी दा बंदा? हाँ, कोई माड़ी चंगी सुभान अल्लाह करोगे ना तो फिर जाकिर मौलवी। मेहरबानी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेशक मेहरबानी बाबा। मेहरबानी सर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व
بزرگوں تے کوئی مناسبت نال ربائی پڑھیا کرو. آپ نے عبادت تو کر لی ہے لیکن جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ربائی آ جائے نا تو پھر الیکشن چ کھلوتے بندے نو بہانا سوکھا ہوندا ہے, ربائی والے نو بہانا اوکھا ہوندا ہے. مطلب آپ دیکھ لو جی بسم اللہ ولی کہتے ہیں سبحان اللہ. ہم لوگ علی کو اللہ, اللہ کو البتہ علی کہتے ہیں. جی بسم اللہ بلند لہجے میں, بلند لہجے. اجازت ہے میں تھوڑی سی بات کروں. صاحبان اکرام قدر جن بندوں کو یہ علی علی سمجھ میں نہیں نا, ایک صاحب مجھ سے فرمانے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ حضرات کچھ زیادہ علی علی نہیں کرتے. میں نے کہا ہم زیادہ نہیں کرتے, آپ کو محسوس زیادہ اور قطر کوئی بات نہیں ہے. بندے دیکھیں نا میرے بھائی نے ربائی پڑھی کہ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے. ان کی تائید میں کہہ رہا ہوں تاکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, ان مسلمان نئی نسل کے بچوں کی غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. ہم اللہ کو علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. کبھی اس طرح کی گفتگو نہ کرو کہ جس سے صورتحال مشکوک ہو جائے. کلیئر بات کرو. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں. اس میں خطر نہیں ہے کہ جی کچھ لوگ علی کو اللہ کہتے ہیں جی, اور یہاں تک بچوں سے کہا جا رہا ہے لیکچرر پروفیسر کہتے ہیں یار شیعہ ویسے تو معاشرتی زندگی ہمارے بھائی ہیں لیکن ان میں کچھ کمیاں ہیں, یہ علی کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. علی کو میں نے قبلے کعبوں کی بیٹا غلط فہمیاں دور کر رہا ہوں, اپنے فکرے درست کرو. ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. کون کون لطف لے گا اس باریکی کا؟ اور سید مہربانی سر, اور میں اس مسلمانوں کی سارے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہوتے ہیں, لہٰذا میں مسلمان دوستوں کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کو لا ریب سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا اور واقعی آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں پھر روٹ علی والا پکڑ لو, پٹرول بھی بچے گا, ٹائم بھی بچے گا. ہائے ہائے اوہ مہربانی سر, مہربانی سر, شکریہ جی. متوجہ ہے جی, وہ بھی سیدہ آ جائے تشریف لا. تقی الحسنین سید ہیں جی, ذاکر ہیں. میں بیٹھک میں بھی کہہ رہا تھا سید سریلا سن کے میں نو بڑا سکون ہوتا کہ کوئی سید بھی سور اللہ ممبر تے سوزیاں نال پڑھے, نہیں تو سانو تے خان صاحبان لے چلے. اپنے گھر کی بات ہے یار, اور اپنے گھر کی بات بندہ خود کرے تو لطف ہی وکھرا ہوتا ہے. لہذا میرے بعد پھر تقی الحسنین ملاقات میری شادی سے پہلے بھی مطلب, لیکن آج تھوڑا اکٹھے بیٹھے لہذا تعارف ہو گیا. ناظم ممبر میرا اعلان کاظمی صاحب نے کیا, توقیر میرے بھائی نے. تقی شاہ جی کا اعلان بھی شاید وہی کریں گے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو تقی شاہ کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد کمال مجلس ہوگی اور تقی الحسنین پیر سوزیوں سمیت پڑھیں. سارا علاقہ جمع. آپ سوچتے ہوں گے ذاکر مولوی تو ممبر پہ دوسرے ذاکر کو لفٹ نہیں کراتے, لیکن یہ ریاض رضوی صاحب بڑے کمال ہے یار, وہ تقی شاہ کا اعلان ہی خود کر رہے ہیں, میں ان پہ احسان نہیں کر رہا. مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنے, کیا کہنے. مہربانی سر, آپ جیو سید, مہربانی سر, مہربانی سر, کیونکہ مصروفیات کچھ زیادہ ہیں, ایام ازاں ہیں,
اللہ میرا جانتے عزاداری مولا کی اتنی ہو گئی کہ بے تحاشا ذاکر بھی پورے نہیں آئے. بابا جی ایک ایک ذاکر ڈیلی 6 4 4 5 5 مجلسیں پڑھ رہے. کوئی گلی ایسی نہیں جہاں علی علی نہیں ہو. اوے ہم بابا جی ہم لوگوں کی نظر میں ماڑے ہوں گے. آج کل میں فکرہ بابا تقی شاہ جی میں کہہ رہا ہوں سیدزادے بیٹھے ہوئے اور آج اس سالانہ مجلس میں 10 سفر والی اس مجلس میں کیونکہ کیمرے موجود ہیں یہ فکرہ مجھے یہاں بھی کہنا ہم ماڑے ہوں گے. لوگوں کا میرا خیال ہے لوگوں کی نظر ہی ہم پہ نہیں پڑتی. برادری میں ہمیں برادری میں ماڑے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا جی. ہم مسکین ہیں برادری میں. یعنی مسکین اس طرح سے ہیں کہ جو الزام کسی پہ پورا نہیں ہوتا وہ مولوی شیعوں پہ لگا دیں. ہم کو اتنے حوصلے والے ہیں جی. ہاں ہم آگے سے سی بھی نہیں کرتے. مجھے یاد ہے ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے رضوی صاحب آپ شیعہ جو ہوتے ہیں کس شہر سے بنتے ہیں کس شہر سے بنتے ہیں. میں نے کہا قبلہ یہ کیا بات ہوئی. کہنے لگا یہی تو میں نے پوچھنے کہ شریعت میں سب سے بڑی گالی کافر ہے. ہم نے تمہیں کافر کہہ کے بھی دیکھ لیا لیکن شیعوں نے غصہ کرنے کی بجائے انجوائے کی ہے. اور کوئی تو باریکیوں کا لطف لے گا. اور کسی کو گالی دی جائے وہ غصہ کرتا ہے لیکن شیعوں کو ہم نے کافر کہا. میں نے کہا قبلہ جواب نے ہمیں کافر کہا نا ہم نے گھروں میں مصلے بچھا لیے کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دے جیسا مولویوں کی نظر میں ابو طالب کافر ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. مہربانی سر بہت شکریہ. اور میں یہ فکر اللہ اکبر یا رسول اللہ بے شک پاسبانی کی میراج کی اور اسلام کو دی ہے پائندگی. تو یہ کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں جس کا کلمے کے بانی پہ سبحان اللہ. متوجہ ہیں سرکارہ میں نے فکرہ کیا کہا ہمیں اسی طرح کا کافر بنا دو جیسے ان قبلے کعبوں کی نظر میں ابو طالب. اور انہیں اللہ کرے کوئی میرے ساتھ آ جائے انہیں اسی طرح کا مسلمان بنا دے جیسا یزید مسلمان. توقیر شاہ جی میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا. زندہ باد زندہ باد. سارے بولیں یار سارے جواب دیں. اللہم صلی علی محمد معلم. متوجہ ہیں جی آپ میں یہ فقرہ بالکل پورے اعتماد کی فضا میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں ہم ماڑے مسکین. جب یہ مولوی جھگیوں پہ سڑک کے کنارے جھگیوں پہ علم دیکھتے ہیں نا تو انہیں جھگیوں سے پرابلم نہیں ہوتی. نہیں آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے. بابا جی نے جھگیوں سے پرابلم نہیں ہوتی علم سے پرابلم ہوتی. پھر اپنے گاڑی پھیلو مولویوں کو کہتے ہیں اب ایک ہے جی شیعہ آج جھگی یہ انجے دے ہی ہوں جی ماڑے مسکین. انہیں ماڑا مسکین جھگیوں والے. اور جب اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں نا ہیومن رائٹس کی بات کر رہے انسانی حقوق کی پھر پتہ ان کا لہجہ کیا ہوتا ہے سب کی قدر کرو سب اولاد آدم میں. یہ جھگیاں لے خادم دے بچے نے یہ آدم دے نہیں. مجھے یاد ہے میرا بیسیکلی علاقہ گجران والا اور وہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے پورا ضلع. وہ تو جغرافیہ کی مجبوری مار گئی ہے وگرنہ گجران والا سعودی عرب کی ٹاؤن کمیٹی ہونا تھا. صرف اللہ فقط اللہ اوئے ہوئے
جاندے بندے دے نا دا بھی پتہ ہوندہ ہے پھر بھی آکھن گے اللہ لے او گل سنیا جی. وہاں عرصہ پہلے کی بات ہے, مجالس کی میری شروعات تھی, بلکہ مجالس بالکل ابھی سٹارٹ تھا, میرے وہ انٹر کے پیپر شیپر میں دے رہا تھا, تو ایک میں نے ینگ مولانا کو دیکھا کہ وہ دل والی سائیڈ پہ نا لکڑی لٹکا کے پھر رہے. ان کے ٹیلر وکھرے ہوتے ہیں جو پاکٹ کے ساتھ ایک ہک بناتے اور اس میں وہ, تو میں نے ڈائریکٹ نہیں کہ میں نے اس طرح کا, میں نے قبلہ خیریت ہے یہ دل والی سائیڈ پہ آپ فوٹ لکڑی لٹکا کے پھر رہے, دل والی سائیڈ, ہوئے 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 ان کا بی پی آئی ہو گیا جی, غصے میں آ گئے, کہنے لگے آپ کس طرح کے مسلمان ہیں, یہ لکڑی نہیں ہے یہ مسواک ہے, یہ حضور کی سنت ہے. میں نے کہا میری طرف دیکھو یار, خدا کے لیے میری طرف دیکھو, میں نے کہا فٹ والی سنت یاد ہے, اور جو خیبر میں 9 فٹ کا علم محمد نے دیا تھا وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ مہربانی سر وقت میں آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہ رہا. بات مجھے مبلغ اعظم قبلہ کا میں نے نام ابھی آپ سے لیا, بات ہو رہی تھی مزمل مدثر کی. آپ کے آنے سے پہلے نا جی میں گزارش کر رہا تھا کہ اگر سرکار کے گھر میں کملی تھی نا تو چادر بھی تھی. میرے کیا کہنے, انج بائی پاس تو لنگی دے. بہت شکریہ سر, آپ زندہ ہو سلامت رہے. تو وہ چادر سے بچتے ہیں کیونکہ پھر بتانا پڑے گا چادر میں. بھائی مسلمانوں کے ذمہ دار لٹریچر میں ہے کہ ام المومنین, اصل میں نا یہ شیعہ بیویوں کو نہیں مانتے, وہ وضاحت کریا کرو کہ کس کی بیویوں کو نہیں مانتے. کئی بندے سمجھتے ہیں شادیاں کر لیندے نے, اور وضاحت کیا کرو یار کہ یہ جی حضور کی بھی کبھی قریب تمہیں آئے تو تمہیں پتہ چلے نا. میں ام المومنین کی بات کر رہا ہوں, ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کھاندے پیندے پیکیاں دی بیٹی سی. ام المومنین بھی ہے, نبی کی زوجہ بھی ہے, نبی کا حرم بھی ہے. یہ گجرات اور منڈی بہاؤدین کم از کم 2 ضلعوں میں مسلمانوں کی کوئی مسجد دکھا جو ام سلمہ کے نام پہ ہو, اور تو نے مرضی کی بیویاں چن رکھی. خدا کی قسم آپ شیعہ ہیں یا اہل سنت ہیں, میں صرف برگیڈیئر شبیر شاہ جی کے یا ان کے بچوں کا مہمان نہیں ہوں. پنجاب کے کلچر کے مطابق میں پورے پنڈ کا مہمان ہوں, میں پورے علاقے کا مہمان ہوں. اولاد رسول ہو کے, مہمان ہو کے, سید ہو کے ممبر پہ یہ بات کر رہا ہوں. ام سلمہ رضی اللہ نبی کی زوجہ ہے, نبی کا حرم ہے, اس کی گواہیاں محمد نے خود دی تھی, لیکن نام مسلمانوں کا مولوی اس لیے نہیں لیتا کہ یہ بیوی نبی کی سارا دن لوریاں حسین کو دیتی رہتی. ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا, مجھے دکھ ہو گیا. مہربانی صاحب, اس ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. بی بی کہتی ہے میں نے دور سے دیکھا کہ چادر میں حضور اکیلے نہیں ہیں. بی بی کہتی ہے اگلے لمحے میری آنکھیں چندھا گئیں, جیسے بندہ تاریخی سے یکدم زیادہ روشنی میں آ جائے نا تو پھر اسے پوری طرح دکھائی نہیں دے. بی بی کہتی ہے چادر سے لے کے آسمان تک نور ہی نور. اللہ اکبر. زوجہ رسول ام المومنین کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید زندگی میں پھر یہ موقع ملے نہ ملے.
बीबी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं और बिल्कुल करीब जाके एवं थोड़ा सा चादर का वो कपड़ा हटा के ना बीबी ने हाथ ताकि उस नूर की बारिश का हिस्सा मुझे भी मिले। बीबी कहती है अंदर से रसूल अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कौमी फतनाही अन अहले बैती। ओए होए होए ओ यार जो शिया कब्र में अरबी समझ लेता है। और तुहाडे इलाके च तलखीन सरायकी जी पढ़ते ना? नहीं मैं मसाइब के रंग में बात नहीं कर रहा हूं। तो जो शिया सैयद कब्र में अरबी समझते हैं, इस्मा इफहम। वो एक बंदा दूजे ने पे आके कदी शिया मुर्दा दफन हुंदा वेखी? उस आख्या नहीं यार, उस आख्या बड़ा टाइम लाउंदे ने। तीसरा कोई सादा मुसलमान था, सादा, उस आख्या शिया मुर्दा दफनाने पे इतना टाइम लगाते हैं इंज लगता है इन्हां बख्शायों बगैर पीछे ही नहीं हो। उसने कहा करते क्या है भाई? उसने कहा यार बाकी लोग भी दफनाते हैं मुर्दे, मैयत दफनाते हैं और स्पीड, लेकिन ये थे मुर्दे की जान ही नहीं। उन्हें कहा करते क्या? उसने कहा करना क्या है यार, पता नहीं ये कैसा मजहब है। ये मैयत को कब्र में उतार के भी ना मैयत को आराम नहीं करने दे। और इस तरह भी सुन लिया करो यार। और रूटीन की मजल से आप बुजुर्गों से सुन रहे हैं। कौन सा वाकया है, कौन सा वाकया है फजीलत अहले बैत का जो आपके जहनों में नहीं है? लेकिन ये बातें मेहरबान ठीक हो गया, ये बातें समाज फरमा लिया कर। ये मेरे और आपके माशरे की मुश्तरका बात है। ये हमारे भाई जो देखते हैं ना उन्हें पता नहीं है कि ये क्या करते हैं। वो जो देखते हैं ना वो अपने हिसाब से आगे लोगों को बता देते। आप वो तलखीन वगैरह पढ़ते हैं ना तो उन्हें तलखीन का तो पता नहीं। वो कहते हैं ये मैयत को आराम ही नहीं करने देते। उसने कहा क्या करते हैं? कहने लगे करना क्या यार, एक बंदा कब्र में उतरता है और वो मैयत को हिलाता है, एक बाहर किताब लेके बैठा होता है। गौर से देखो तो यूं महसूस होता है जैसे कब्र में उतरने वाला मैयत को जगाता है, किताब वाला कुछ पढ़ाता है। सारे बंदों ने लुत्फ नहीं लिया। मेहरबानी सर ए भाइयों ने मोढे फड़िया जे जब नारा हैदरी लगता है ना ते या अली आखी दे इते पहले नंबरां ते नहीं बईदा। अमूमन पहले नंबरों वाले या अली छोड़ दे। कोई बात नहीं मेरी जान, अल्लाह सेहत दे तुम्हें। मेरी बात पे तवज्जो फरमा रहे बेटा? इनू आखी दे बाईपास तो लंघ जा। दौर मुश्किल है, मुश्किल दौर में हमें मैसेज कन्वे करने हैं। उम्मुल मोमिनीन नबीए पाक की ज़ौजाए मोहतरमा चादर में हाथ दाखिल किया। हुजूर ने चादर से हाथ पकड़ के पीछे करके कहा कूम फतनाही उम्मे सलमा अंते अला खैर। ये रिवायत के लफ्ज है। उम्मे सलमा तू नेक है। कोई बात नहीं और सारे ना ही समझो तो ठीक है। ये रिवायत के बाबा लफ्ज है अंते अला खैर। उम्मे सलमा आप खैर पे हो, आप नेक हो, लेकिन मेरी अहले बैत से परे हो। आगे से बीबी ने कहा आना क्या मैं अहले बैत नहीं? नबी ने कहा अंत में नज़वाज नबी फ़हाउला अहले बैती, आप मेरी बीवी हो, ये मेरी अहले बैत है। नबी ने आज मनवा दिया था बीवियां और होती हैं, अहले बैत और होते हैं।
آج جو قانون یہ قبلے کعبے اسمبلیوں سے اور سینٹ سے پاس کرواتے پھر رہے ہیں، قرارداد قانون تب بنتی ہے اگر وہ صوبے میں ہے تو گورنر، ایکو کم کرو یار، تقی پیر دیواری سارے یونٹ کھول دے آج، ہاں ذاکروں والا ساؤنڈ اور ہوتا ہے، اور ہم مسکین خطیبوں والا ساؤنڈ اور ہے۔ بیٹا آپ جیئے ماشاءاللہ بہت خوب، بیس کو ذرا بے شک صاف کر لیں، تھوڑا اوپر کر لیں، لیکن وہ جو گھوم کے آواز ایکو والی ہے نا اسے اب بہتر ڈبلنگ نہ ہو۔ اجازت ہے میں بات کر لوں؟ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ صوبے میں قانون قرارداد، آپ کو یاد ہوگا میرا خیال تقریباً 2 سال پہلے یہ جو قانون اسمبلیوں، بڑی اسمبلیوں میں یہ مولوی لیے پھر رہے ہیں نا، یہ پہلے انہوں نے صوبے میں پنجاب اسمبلی میں یہ دائر کیا، یہ نہیں تھا لیکن اس سے ملتا جلتا وہ بھی قانون تھا۔ وہ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ نا تو وہ اس نے انجیکشن لگوانا ہو تو وہ پوچھتا ہے یہ پہلے ٹیکہ لگ گیا تو انو، وہ کہتا ہے جی نہیں، مریض کہتا ہے نہیں، وہ ڈاکٹر بال پوائنٹ لے کے نا ایک چھوٹا سا دائرہ بناتا ہے، اس میں تھوڑی سی ڈوز دیتا ہے جسے کہتے ہیں ٹیسٹ ڈوز، یہ نا صوبے چ ٹیسٹ ڈوز دیتی سی، اسی پڑھے کرما لے یا تہانی نہ کیتا۔ یہ پرویز الہی صاحب، میں ضلع گجرات میں بات کر رہا ہوں، یہ تب اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے ایم پی ایس کو، میری طرف دیکھو، میں آکھیا کہ تواڈے تو پیچھے اور ذاکر آ گئے، کیونکہ وڈے ذاکر والا تو لگتا ہی انج، آپ جیو پیچھے کتنی جگہ تھی یار، آپ نے ساری جگہ چھوڑی تے میرے سجے، اے سجے کھبے دا رولا نہیں مکا، ہر بندے کا دل چاہتا ہے۔ جی مہربانی سر، مہربانی آپ چاہیے، مہربانی سر مجھے موقع دیں۔ یہ پنجاب اسمبلی میں ٹیسٹ ڈوز 2 سال پہلے دی تھی، اس میں قرارداد یہ تھی کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ ہیں ویسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے گا۔ یہ پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کوشش کی کہ یہ قانون بن جائے، اگر قانون بن جاتا، میں اس جگہ کا نام کیا، رنسیکے، میں رنسیکے میں امام حسین علیہ السلام کہتا، میرے پہ ایف آئی آر قانوناً بن جاتا۔ یہ سازش تھی کہ جیسے رسول اللہ کے قریبی دوست رضی اللہ ہیں ویسے بیٹے بھی رضی اللہ، میں کو لکھنؤ میں باتیں کر رہا ہوں، اور یہ برادریوں والا صوبہ چودھریوں برادریوں والا، آپ کہتے ہو جیسے دوست رضی اللہ ویسے بیٹے بھی رضی اللہ ہونے چاہیے، اور ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا، ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ جی جو جس کا رائٹ ہے، جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو۔ اور میں نے جب یہ قرارداد قانون خیر نہ بننا تھا نہ بنا، کیونکہ قانون قراردادیں تب بنتی ہیں جب صوبے میں اگر قرارداد پاس ایم پی ایز کریں۔ پہلے تو مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں آئی، ہم ایم پی ایز کو ووٹ دیتے ہیں نالیاں بنانے کے لیے، وہ دین بنانے بیٹھ جاتے، او یار جیڑا کام میں ہو کرو نہیں جی، جیسے صحابہ رضی اللہ ہیں ویسے اولاد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے۔ کچھ دن بعد میرا گجرات سٹی میں شاید یا اس علاقے میں 2 سال پہلے کی بات ہے پروگرام تھا، میں نے کیونکہ چودھری پرویز الہی کی بڑی محنت تھی اس قرارداد کو پاس کروانے میں، ایم پی ایس کو کہا کہ یار گناہگار ہم لوگ ہیں، ساری زندگی اسلام کے لیے شاید ہم کچھ نہیں کر سکے، اور اگر یہ قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیا نا یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ایم پی ایس نے بازو کھڑے کر لے اور قرارداد کثرت رائے سے منظور ہو گئی۔ ایم پی اے صاحبان نے قرارداد کو جب منظور کروا لیا، پھر چودھری صاحب کے چیمبر میں مٹھائیاں تقسیم ہونے لگ گئیں۔ یہ مٹھائیاں ونڈن سے بڑے کالے نے،
یوں مٹھائیاں. اور جب مٹھائیاں وقت نہیں ہے تشریحات کرنے کا, اگلے پروگراموں تک جانا ہے. جب مٹھائیاں شٹھائیاں تقسیم ہو گئیں اور بندے بڑے خوشی, اب جی صوبہ پنجاب میں کوئی حسین کو علیہ السلام نہیں کہہ پائے گا, قانون بنے گا جی جیسے صحابہ رضی اللہ ویسے بیٹے بھی رضی اللہ. میں نے کہا تھا چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا مونس الہی, تب وہ خان صاحب کی عمران خان کی کابینہ میں مونس وفاقی وزیر تھے. میں نے کہا مونس الہی کلین شیو ہے, پڑھا لکھا ہے, وفاقی وزیر ہے, اور جو پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں نا وہ ذاتوں شاتوں کو اتنا اہم نہیں سمجھتے. لیکن میں نے کہا آپ کا بیٹا پیرس میں بھی ہو تو بھی اسے اپنا نام لکھنا پڑے تو چودھری پہلے لکھتا ہے. اوہ ہو پتہ نہیں آپ میرے قریب ہیں یا نہیں. مونے سے لائی بعد میں تو بندے کہتے ہیں رضوی صاحب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, اور بیٹا جو چودھریوں کا ہے لہذا چودھریوں کے بیٹے چودھری. تیرے بھی کیا کہنے, چودھریوں کے بیٹے تو چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے. ایک بات ذہن میں رکھنا, ہم صحابہ کبار کے مخالف نہیں ہیں, لیکن آپ اگر کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس لفظ صحابی کی تشریح کرنی پڑے گی. آپ کے ملک کے صدر نے دانائی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس قانون کو, اس قرارداد کو قانون نہیں بننے دیا. جب یہ اسمبلی میں قرارداد پیش ہو رہی تھی نا کہ جی صحابہ کبار کی جو توہین کرے گا, اچھا ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ قانون بن چکا تھا. اس وقت توہین صحابہ کی سزا 3 سال تھی. نیک عدد تھا یار. تو بابا جی لیکن بندے تسلی نہیں ہوئی. 3 سالہ نو چھاڑ کے مولوی جذباتی ہو گئے, نہیں جی توہین صحابہ کی سزا میں عمر قید. کی سزا ہونی چاہیے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. صدر صاحب نے, کیونکہ وہ ایک لبرل شخصیت ہے, اس میں علماء نے جو دن رات محنتیں کر کے اسمبلیوں کے ایم این ایز, یہ بھی تھوڑا عرصہ بعد چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس ایم این اے نے صحابہ کا قانون پاس کروانے کے کتنے پیسے لیے ہیں. وہ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو. ایک فکرہ مجھے کہنے دو یار, سید بڑی معذرت کریں, ہم شیعہ ماڑے سے لیکن کرم اللہ کا ہم پہ بڑا ہے. یہ تھوڑا کرم ہے کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے پڑتے. ایک ایک بندے پہ لازم ہے میری تائید کرو. کبھی کبھی ہم نے بھی قراردادیں پیش کی ہیں. تیری مجبوریوں پہ ترس آتا ہے, تجھے قدرت نے بری طرح جکڑا ہوا ہے. تو سارا سال آل محمد کے خلاف سازشیں کرتا ہے, لیکن مصلی پہ جا کے تو جب تک ان پہ درود نہ پڑھے تیری نماز نہیں ہوتی. انہیں مہربانی سر, بس سر, یہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے. قرآن ایک لمحہ میں آپ سے لے لوں. بھائی توہین صحابہ کی سزا چلو آپ کو علماء کرام تھوڑی مایوسی ہوئی ہے, لیکن آپ بڑے تگڑے دل کے مالک ہیں. تو سا کدوں کھلونا ہے آج. میں برادریوں والے علاقے میں کھڑا بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. مجھے کچہری لے جو, وہ پنجابی چاندے نا پکے کاغذ, میں اشترام توقیر پیر دینے کو تیار ہوں.
کہ یہ توہین صحابہ کے قانون بنوانے والے خود چاہتے ہیں کہ صحابیوں کی توہین ہوتی رہے، ہماری دکانیں چلتی رہیں۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم کو اس ملک میں نئے آئے ہیں، عزاداری آج پہلے دن ہوئی ہے۔ کوئی بندہ ثابت کرے کہ کسی شیعہ نے رسول اللہ کے صحابیوں کی توہین کی ہو۔ میں تو ملک کی گلی گلی میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ڈرامے چھوڑو، جتنی عزت محمد کے صحابیوں کی ان ماتمی شیعوں نے کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا۔ اور دلیل یہ ہے، شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ یہ عزت ہے، یہ عزت ہے بنیادی طور پہ صحابہ رسول کی، کہ جو ٹائٹل صحابیوں کا ہے وہ یزید جیسے بدماش کو دے دیا جائے۔ تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے بزرگاں دے پلے چھڑیا کی۔ اوہ اوہ کوئی بات نہیں، اے میں نے موبائل تے آکھیا جے سبحان اللہ۔ اور کبھی ہم سے پوچھو کہ یار واقعی ہم نے محسوس کی ہے تم شیعہ یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، کیونکہ ہم نے بڑے بندے دیکھے ہیں جو کہہ جاتے ہیں شیعہ ماڑے مسکین تو ہیں لیکن ہم نے یزید کو رضی اللہ نہیں کہا۔ میں بغیر وضاحت کے بغیر میں نے بات کرنی ہے۔ ویسے تو انو سواد ہو ہی ہوندہ جدو مولوی تے پرچا ہو۔ کچھ ہمت کر کے نا آپ بھی سمجھ لیا کرو، ہم آپ جیئے، آپ کی دعائیں، ہم شیعہ مر جاتے یزید کو رضی اللہ نہیں، پوچھو کیوں نہیں کہتے، بات گہری ہے، پتہ نہیں کتنے بندے سمجھتے ہو۔ اور ہمارا ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، پتہ نہیں یار کتنے بندے اس باریکی کو سمجھ رہے ہیں۔ اور جو مولانا اسلامی مسجد میں بیٹھ کے حضرت ابو بکر صحابی رسول کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے بات کرتا ہے، وہی مولوی 8 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں بیٹھ کے کہتا ہے حضرت یزید رضی اللہ۔ اور شیعہ دشمنی میں کیا کر رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ میری جان اللہ تجھے زندگی دے، سارے یہ اہل بیت ہیں، اور کسے گالتے کھلوو تے صحیح یار، اگر سارے یہ اہل بیت ہیں تو یہ اسمبلیوں میں قانون کیا بنوا رہے ہو؟ صحابہ اہل بیت امہات المومنین، اس کا مطلب ہے تو نے خود بتا دی ہے صحابہ اور اہل بیت اور ہے، بات کلوز ہو گئے۔ یہیں پہ بات میں اختتام کی طرف لے آیا۔ صحابہ کبار کی عزت جنہیں جوگے ہم ہیں، ہم کرتے ہیں۔ یہ سارا دن کی مجلس گواہ ہے اس بات کی، ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، شام کو علاقے کے پنچایتی بندے بھی بیٹھ کے سن لے کہ کس ذاکر یا خطیب نے توہین کی ہے، تو بھی نہیں کرتا۔ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، جب ہم ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے اب تب بھی ہمارے بھائی تھے، پھر مشرف دور میں ہمیں مسلمان مان لیا اور دوبارہ کلمہ بھی نہیں پڑھایا۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو یا اہلیہ مہربانی، یا اہلیہ علی مہربانی، سر بیٹا مہربانی، آپ جیو مومن، مالک آپ کو چشم بد سے بچنا ہے۔ بات میں بالکل یہیں پہ بالکل آخری کلمات کے قریب ہو گیا، یہ آپ کی محبت ہے، وگرنہ آج کل مولوی ذاکر ہمیں 35 کو منٹ ہی کر دے، لیکن آپ کی محبت ہے کہ میں میرا خیال ہے پڑھے ہی جا رہا ہوں، لیکن بابا جی کو میں ٹائم دوں، اگلے پروگراموں تک میں نے بھی جانا ہے۔ آخری آج کی اس گفتگو کے حوالے سے فقرہ کہہ رہا ہوں، ہم صحابہ کبار کو رضوان اللہ سمجھتے ہیں،
رضی اللہ کہتے ہیں. لیکن مانتے ہم بھی ہیں. میں نے ابھی فقرہ کہا جنہیں جوگے ہیں یہ دی اردو میں نو آئی نہیں. لیکن ہمارے اہل اسلام بھائی ہم سے زیادہ مانتے ہیں. یہ جو مرکز میں تحفظ صحابہ کا بل پیش کر رہے ہیں نا, میری قوم کے بچوں کو صحیح صورتحال کا پتہ نہیں ہے. میری قوم سے مراد پاکستانی قوم. کوئی یہ نہ سمجھے کہ رضی صاحب کیونکہ خود شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی قوم کے بچوں سے کہہ رہے ہیں. نہیں, میرے پاکستانی قوم کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے. یہ تحفظ صحابہ کے سینٹ یا اسمبلیوں سے بل پاس کروانے والے یہ وہ اہل سنت ہے جن کے عقیدے میں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. یہ وضاحت بیٹا نہیں کی گئی. اکثر بندے سمجھتے ہیں جی اہل سنت علماء نے بل پیش کی ہے. یہ سارا قبیلہ 12 میلاد کا منکر ہے. آپ سمجھ جائیں گے پھر یہ کون ہے. یہ وہی ہیں جن کے بڑوں نے بانی پاکستان محمد علی جناح کو کافر اعظم کہا تھا. اللہ کرے اس فکرے میں بہت ساری بغیر وضاحت کے بات کر دوں. جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کے الٹ متضاد لکھا تھا کافر اعظم. نیٹ پہ جاؤ, گوگل پہ جاؤ, 1947 کی اب تاریخ بچوں سے کہو وہ آپ کو نیٹ سے نکال کے دکھا دے. ان علماء کے نام بھی آپ کو مل جائیں گے. اور قائد اعظم کو کافروں نے کہا تھا. میرے بھائی کی آواز آئی ہے مسلمانوں نے کہا تھا. میں تھوڑی جسارت کر رہا ہوں, سادہ مسلمانوں نے نہیں کہا تھا. حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا. امام شکر ہے آپ جی بس آپ فریش ہو گئے. بس آخری میں بات کر رہا ہوں. بات کافی ساری گہری ہے, بہت ساری, اور یہ باریک خطابت سمجھا کرو. جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا نا, انہاں دے 2 ترے پوترے سینٹ کی راہداریوں میں پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہاں وہی قانون بنے گا جو ہم چاہیں گے کیونکہ ملک ہمارا ہے. بنانے والے کو دادے نے کافر کہا, پوترا کہہ رہا ہے ملک ہمارا ہے. یہ ان کا پرانا مزاج ہے. یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں, ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, کیا کہنے. یا رسول اللہ. بات مجھے اب مصائب کا وقت نہیں ہے, تقی پیر مصائب پڑھیں گے. میں بات یہیں پہ چھوڑ رہا ہوں. یہ صحابہ کبار کا صرف ٹائٹل استعمال کیا جا رہا ہے. ان کو صحابہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بھائی میری بات نہیں, مجھے ایک لمحہ مجھے دے. اور ان کو میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ ضیاء اللہ کے دور سے اب تک نہ تمہیں سکون نصیب نہیں ہو رہا. کبھی کوئی قرارداد, کبھی جی صحابہ کی ہم نے عزت کروانی ہے اور ڈانگ چھوٹے سے نہیں ہونی. تو نے ضیاء دور میں نہیں دیکھ لیا, تیری کلاشن کوفیں بھی تجھے وہ نتیجہ نہیں دے سکی جو تم خواب دیکھتے ہو. اور یہ خواب تیرے اس ملک میں پورے ہونے بھی نہیں. یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے, ملا عمر نے نہیں بنایا. مہربانی بیٹا, مہربانی سر, بات میں فضائلی میں چھوڑ لو. یہ قطن جاؤ ان سے کہو کہ کبھی ٹی وی پہ آ کے کہو حسین کے نانے کو یا نبی اللہ, یا رسول اللہ.
کبھی کہو سرکار ان کا اندر گواہی نہیں دیتا. اے اگر صحابیوں کی عزت کروانی ہے، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں، اور میں شیعہ ہو کے مسلمان علماء کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ قوانین شوانین عزت نہیں کروائیں گے. آپ اسلامی ملکوں کو کیا میسج دے رہے ہو؟ یہ جو اسمبلیوں میں جا کے قراردادیں پاس کروا رہے ہو، بیرونی دنیا میں جو مسلمان ملک ہے وہاں پہ کیا پیغام جا رہا ہوگا کہ یہ کیسا پاکستان اسلامی ملک ہے جہاں محمد کے صحابیوں کی عزت کروانے کے لیے قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے. اوہ قانون بل سے، عزت بل سے نہیں ہوگی. اور وہ دل والا طریقہ، بل والا تو بتا رہے نا، دل والا پنچایتی بندے ہو، جٹ زمیندار ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتیجے لے لیتے ہو. یار میرا صرف یہی جرم ہے کہ سوزی میرے نال نہیں، یا میں نے تواڈے چوں کوئی 10 بندیاں دے نا نہیں ہوندے. میرے بھائیو یار اہم اپیلیں کر رہا ہوں جن کی ضرورت ہے تیرے بچوں کو. میں مائک پہ کہہ رہا ہوں قطعاً ان قانون و شنونوں سے یہ تیرے تجربے پہلے بھی ناکام ہو چکے ہیں، لیکن اگر تیری نیت ٹھیک ہے اور محمد کے صحابیوں کی عزت کروانا چاہتے ہو، طریقہ تجھے ماتمی بتا رہے ہیں کہ اگر صحابہ کی عزت کرانا چاہتے آپ تو چھپ بھی ایسے لگتا. وہ صحابہ محمد کے نوکروں کو کہتے ہیں، اور نوکروں جیسا تو ہو نہیں سکتا. سردار کی برابری، سردار کو عزت دو گے تو نوکر معزز ہو جائیں گے. یہیں پہ ممبر میں دے رہا ہوں، لیکن ساری گفتگو میری ایک طرف. بیٹا اس فکرے پہ دھیان دینا. ہم صحابہ کبار کی، مجھے میرے خیال 50 منٹ 55 ہو گئے، میں نے توہین کی ہو، بے ادبی سے نام لیو، مجھے بتائیں. ہم مانتے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اہل اسلام بھائی ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں. آپ چپ رہو پھر بھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن جو بہت زیادہ بھی صحابہ کو مانتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ پیچھے رہیں گے مجھے دکھ ہوگا. آخری تقریر کا میسج دے رہا ہوں، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. مہربانی صاحب.